بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات محمد گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر شہید مظلوم جناب قاضی نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا بازار یہاں پر ہے، ان کے سارے ثواب کے لیے، اور جتنے بھی لوگ یہاں مدفون ہیں ان سب کے سارے ثواب کے لیے، اور اس کے علاوہ جو غزے کے اور لبنان کے جتنے بھی شہید ہیں ان سب کے سارے ثواب کے لیے تلاوت فرما دیں۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ۔ کافی عرصے کے بعد یہاں حاضری ہوئی ہے میری، اور 20-22 سال بعد شاید حاضری ہوئی ہو، اور بہرحال الحمدللہ انتظامات یہاں کے بہت اچھے اب ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بہت شکایتیں ملتی تھیں اور انتظامات بہت زیادہ خراب رہتے تھے، اور جو جس مزار کو اور جس روضے کو مرکز علم ہونا چاہیے تھا وہ مرکز کرپشن ہو کر رہ گیا تھا، اور یہاں کے اوپر صرف عجیب قسم کا ماحول تھا جس کی وجہ سے عوام یہاں پر راضی نہیں رہتے تھے۔ اور ابھی ہمارے چیئرمین صاحب علی وزیر صاحب نے اس کا انتظام سنبھالا، اور یہاں کے کچھ حضرات مومنین جو تھے اس کو سپورٹ کیا گیا، تو مجھے بتایا گیا کہ ابھی تقریباً 20-25 دن پہلے یہاں کے اختیار ملا ہے، اور اختیار ملنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ پورا جو غلہ تھا وہ خالی تھا یہاں اور جتنے بھی بینک اکاؤنٹ تھے وہ سب خالی تھے۔ تو بالکل جس طرح سے وہابیوں نے وہاں کے روزے لوٹے تھے، کچھ اپنوں نے یہ روزہ لوٹ لیا یار اور بالکل خالی ہو گیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے یہ مجلسوں کا انتظام ہو رہا ہے، جس کے لیے قابل مبارکباد جناب مولانا شفیق حسین شفق صاحب، جن کو جو فخر ملت کا بھی لقب دیا گیا ہے ماشاءاللہ۔ بس یہ کہ زیادہ شیروانی کی بٹنوں میں بھی کمی ہے ان کے، تو آج وہ بھی ہو جائے۔ ایک سلوات ویسے تو اور بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت باوقار مجلسیں ماشاءاللہ ہو رہی ہیں، اور جو علماء کرام ہیں سنجیدہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، شعراء بھی ماشاءاللہ جو باوقار سنجیدہ شعراء ہیں سب یہاں پر، اس طرح جو علماء کرام ہیں وہ بھی جو سنجیدہ اور باوقار علماء ہیں وہ سب تقریریں فرما رہے ہیں یہاں کے اوپر۔ اور آپ یہ روضہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اتنا عظیم روضہ کہیں موجود نہیں، پورے ہندوستان میں اتنا عظیم روضہ، اتنا بڑا، اتنا عظیم، اتنا وسیع روضہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس کو یہ تو روضہ بہت امام باڑہ ہے، ظاہر ہے کہ بڑا امام باڑہ کہلاتا ہے، آصفی امام باڑہ کہلاتا ہے، وہ تو امام باڑہ کہلاتا ہے۔ یہ روضہ بات میں روضے کی کہہ رہا ہوں کہ روضہ اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا کوئی روضہ ہندوستان میں موجود نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اس میں یہ کس کے حکم سے تعمیر کیا گیا، یہ بھی کہہ دوں کہ یہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمیٰ خامنئی مجدد علیہ کے حکم سے ان کو تعمیر کیا گیا، ان کے حکم سے یہ تعمیر ہوا ہے یہ، اور انہی کے جو ہے تعاون سے سب تعمیر ہوا ہے یہ۔ تو اتنی عظیم جو عمارت تعمیر ہوئی ہے یہاں کی، جو یادگار ہے اور زبردست
یادگار ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ آپ دیکھیں قدرت نے کیسا انتقام لیا ہے۔ میں ایک چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ قدرت نے کیسا انتقام لیا ہے کہ جو بادشاہ، جو صاحبان اقتدار ہمارے ائمہ معصومین کی قبریں مٹانا چاہتے تھے، ان کے روضے مٹانا چاہتے تھے، ان کے قبروں کے نشان مٹانا چاہتے تھے، ان بادشاہوں کی آج قبروں کا نشان موجود نہیں ہے۔ جو بادشاہ ہمارے اماموں کی قبروں کے نشان مٹانا چاہتے تھے، خود آج ان کے قبروں کے نشان نہیں۔ کہاں ہارون رشید دفنوا ہے معلوم نہیں، کہاں معمول رشید دفنوا ہے معلوم نہیں، کہاں معتصم عباسی دفنوا ہے معلوم نہیں، کہاں متوکل دفنوا ہے معلوم نہیں۔ بڑے بڑے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے سب نشان ان کے مٹ گئے، اور جن کی قبروں کو مٹانا چاہتے تھے ان کے اصلی روضے ہی محفوظ ہیں، اور ساری دنیا میں ان کی شبیہیں بھی موجود ہیں۔ ایک سلوات بھیجے مولانا آواز قبر محمد۔ آیت اللہ خامنہ صاحب کی صحت کے لیے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صاحب، نعرہ صاحب، نعرہ صاحب، نعرہ حیدری۔ آج وہ اصل روضے بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اصل روضے بلکہ ان کی شبیہیں بھی ساری دنیا میں موجود ہیں۔ آج دیکھیں لکھنؤ میں آپ کاظمین کی شبیہ مل جائے گی، آپ کو سامرہ کی شبیہ مل جائے گی، جنت البقیع کی شبیہ مل جائے گی، جتنے روضے ہیں سب کی شبیہیں بھی مل جائیں گی۔ تو اصل روضے بھی اس کی شبیہیں بھی محفوظ ہیں۔ یہ وہ شہید ہے، یہ شہید ہیں جن کو جہانگیر نے شہید کیا تھا، جن کو مظلومانہ طریقے سے جہانگیر نے شہید کیا تھا۔ دیکھیے قدرت، دیکھیے انتظام، دیکھیے قدرت کا۔ جہانگیر نے ان کو شہید کیا تھا، جہانگیر نے انتہائی ظلم و ستم سے ان کو شہید کیا تھا۔ آج جہانگیر کی قبر تماشا گاہ ہے، اور جس کو شہید کیا تھا اس کی قبر زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی یا علی۔ وہاں سیاح تماشا دیکھنے آ رہے ہیں، وہاں سیاح تماشا دیکھنے آ رہے ہیں۔ قاتل کی قبر تماشا گاہ بنی ہوئی ہے، اور جس کو قتل کیا تھا اس کی قبر زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ لوگ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس کی قبر کی۔ اب یہ ہے قدرت کا انتقام کہ تمہاری قبر کا تماشا دیکھا جا رہا ہے اور یہاں زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ صلوات علی نواز قبر محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ مسالمہ بھی ہے، اور 8 بجے مسالمہ کا وقت ہے، اور 7:20-25 یہاں پہنچنے والے ہیں۔ تو اور مجھے صبح بمبئی بھی جانا ہے، وہاں تو ظاہر زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آئے کریمہ کے ذیل میں بہت ہی سنجیدہ موضوع، ماشاءاللہ سنجیدہ مجمع، سنجیدہ موضوع آیت جس کو عنوان بیان قرار دیا، اس میں اعلان ہو رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قدرت کی طرف سے فیصلہ کن اعلان ہے، فیصلہ کن اعلان ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اسے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور قدرت نے فیصلہ کن اعلان کر دیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھائے گا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا تو پھر دنیا میں ہو سکتا ہے حکومت بھی مل گئی، ہو سکتا ہے کہ اقتدار بھی مل جائے، ہو سکتا ہے بڑے بڑے محل بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے دولتوں کی ریل پیل بھی ہو جائے، مگر جو کچھ بھی ہوگا وہ دنیا تک محدود رہے گا۔ جب آخرت میں پہنچو گے تو خالی ہاتھ پہنچو گے۔ اگر دین اسلام سے اپنے کو جدا کر لیا، اگر دین اسلام پر عمل نہیں کیا تو دنیا ہو مل سکتا ہے مل جائے مگر آخرت سے محروم رہ جائے گا۔ یہ ہے قرآن کا کلیہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ کتنا ہی پڑھا لکھا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا دنیا کا عالم کیوں نہ ہو، لیکن وہ انسان کے لیے قانون نہیں بنا سکتا۔ بہت سنجیدہ مجمع، بہت سنجیدہ موضوع۔ انسان کے لیے انسان کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ کسی ملک میں رہتے ہیں
تو اس کے ملک کے قانون کو ہمیں ماننا ہے. لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے اور سچائی اگر دیکھی جائے اور اگر مذہب کی روح سے ہم دیکھیں تو صرف اور صرف اللہ کو قانون بنانے کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے. کوئی کہے یہ کیوں کہہ رہے ہو, ہمارا علم اتنا بڑھ چکا ہے, ستاروں پر ہم پہنچ رہے ہیں, چاند پر ہم نے کمندیں ڈال دی ہیں, ہمیں بھی اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اپنے لیے قانون بنا سکیں؟ کیا ہمیں اتنا رائٹ نہیں کہ ہم اپنے لیے قانون بنا سکیں؟ ہمارا علم اتنا بڑھ چکا ہے, اتنی ترقی ہماری ہو چکی ہے, اتنے زبردست ہم نے سائنس نے ہماری ترقی کر لی ہے, تو کیا ہم اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتے؟ نہیں, کبھی نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ انسان صرف جسم نہیں ہے بلکہ جسم و روح کے مجموعے کا نام انسان ہے. انسان جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے. انسان میں جسم بھی ہے, انسان میں روح بھی ہے. قانون وہی مکمل ہوگا جو جسم کے لیے بھی ہو اور روح کے لیے بھی ہو. وہی قانون کامل ہوگا جس پہ جسم کا بھی خیال رکھا جائے, جس پہ روح کا بھی خیال رکھا جائے. دنیا کے بڑے سے بڑا سائنسداں, اس سے پوچھے روح کیا ہے, وہ کہے گا ہمیں نہیں معلوم. وہ کہے گا ہم نہیں جانتے کہ روح کیا ہے, ہم نہیں واقف کہ روح کیا ہے. آج سائنسداں کہتے ہیں کہ میٹر کے علاوہ, مادے کے علاوہ انسان کی تخلیق میں کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بہت توجہ ہے. آج کے سائنسدانوں نے اقرار کیا ہے کہ انسان کی تخلیق میں مادے کے علاوہ, میٹر کے علاوہ, زمینی اجزاء کے علاوہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہے کیا. آج کے سائنسدان نے یہ اقرار کیا, اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ اعلان فرما چکا ہے کہ ہم نے تم کو زمینی اجزاء سے بنایا ہے اور تمہاری خلقت میں ایک ایسی چیز رکھ دی ہے جسے تم کبھی سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ ہے کیا. اور وہ ہے انسان کی روح, وہ ہے انسان کی روح. یاد رکھیے, قانون وہی مکمل ہے جس پہ جسم کا بھی خیال ہو, جس پہ روح کا بھی خیال ہو. جب ہم روح کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں تو قانون کیا بنائیں گے؟ لہذا قانون وہی بنائے گا جو خالق جسم بھی ہے, خالق روح بھی ہے. ایک صلوات بلند محمد والے. اب میں مثال پیش کروں گا, بہت تفصیلی موضوع ہے, مگر چاہوں گا مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جسم اور روح دونوں کا خیال رکھا جائے تب قانون مکمل ہوگا. آج یورپ وغیرہ میں اگر ہم جب مجلس سے پڑھنے جاتے ہیں, علماء مجلس سے پڑھنے جاتے ہیں, تو وہاں بچے سوال کرتے ہیں, وہاں کے جوان سوال کرتے ہیں. یہاں تو طریقہ نہیں ہے, لیکن یورپ امریکہ میں طریقہ یہ ہے کہ علماء سے سوال کیا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ پڑھا تو اس کی بنیاد کیا ہے. وہاں ایک چیز پوچھی جاتی ہے اور عام طور سے پوچھی جاتی ہے, وہ یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ دیکھیے کچھ غذائیں ایسی ہیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, منع قرار دیا ہے, لیکن یورپ والے ان کو استعمال کر رہے ہیں, امریکہ والے ان کو استعمال کر رہے ہیں. میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی ضرر نہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں, اور جو استعمال کر رہے ہیں ان کی صحتیں بھی بڑی اچھی ہیں, بڑے لمبے چوڑے جسم ہیں ان کے. میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کوئی ضرر نہیں, میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کوئی نقصان نہیں, ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے صحت کے لیے بہت مفید, مگر اسلام نے کہا چھونا بھی نہیں. ارے بچوں جوانوں کے لیے چھونا بھی نہیں. آج کا جوان پوچھتا ہے کہ آج جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرر نہیں ہے, ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کوئی ضرر نہیں ہے, جو استعمال کر رہے ہیں ان کی صحتیں بھی اچھی ہیں, لیکن اسلام کہہ رہا ہے چھونا بھی نہیں. ارے یہ کیا بات ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ میڈیکل سائنس نے جسم کی صحت کو دیکھا, اور اسلام میں جو قانون ہے اس میں جسم کی صحت بھی دیکھی جاتی ہے اور نفس و روح کی صحت بھی دیکھی جاتی ہے. جہاں یہاں غذا استعمال ہوتی ہے, بعض جسمانی طریقے پر تو بہت بلند و بالا ہیں, جسم تو بڑے مضبوط ہیں, مگر نفسانی خباثتیں وہی زیادہ پائی جاتی ہیں, روحانی امراض وہی زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک صلوات محمد والے. تفصیل نہیں ہوگی انشاءاللہ, خلاصہ بیان ہوگا, کم وقت میں بات مکمل ہوگی. ایک سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں, کیسے حق نہیں ہے ہمیں کہ ہم اپنے لیے قانون بنائیں. میں اس کے لیے بہت سادہ مثال دیتا ہوں تاکہ چھوٹا بچہ بھی بات سمجھ جائے. کسی اخبار میں ہم نے کسی مشین کے لیے اشتہار دیکھا,
کوئی بھی مشین ہو سکتی ہے، فریج ہے، ٹی وی ہے، واشنگ مشین ہے۔ ہم نے دیکھا کسی کمپنی نے ایک بہت خوبصورت واشنگ مشین بنائی ہے، ہم نے اس کا اشتہار دیکھا، اس میں نیچے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کس شو روم میں آپ کو یہ مل سکتی ہے۔ وہ شو روم میں اس دکان پر ہم پہنچے، کہ بھائی فلاں اخبار میں ہم نے فلاں کمپنی کا ایک اشتہار دیکھا ہے واشنگ مشین کا، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے واشنگ مشین لا کر دے دی کہ دیکھیے وہی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہاں بھائی جو اخبار میں تھا وہی یہ مشین بھی ہے، کہا ہاں بالکل مجھے پسند، میں لینا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اس کو لیا تو اس نے ایک چھوٹا سا کتابچہ دیا، پوری توجہ ہو رہا ہے، میں نے کہا سادہ سی مثال چھوٹے بچے بھی سمجھیں۔ اس نے ایک کتابچہ دیا، ایک مینول دیا۔ میں نے کہا یہ کہا کے لیے کہ اس مشین کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی مینول سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مشین بنانے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد سے بنائی گئی ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کو اس مینول میں ملے گا۔ اب جو میں نے وہ مینول اٹھایا تو دیکھا میں نے کہ مشین پر کسی اور کارخانے کا نام تھا، اس مینول پر کسی اور کمپنی کا نام۔ میں نے دکاندار سے کہا آپ نے غلطی سے یہ کتابچہ مجھے دے دیا ہے، کیونکہ یہ مشین کسی اور کمپنی کی بنی ہوئی ہے اور اس مینول پر کسی اور کمپنی کا نام ہے، لہذا کتابچہ بھی وہی کا ہونا چاہیے کہ جس کارخانے کی بنی مشین ہے۔ بالکل سادہ سی مثال بچے بھی سمجھ جائیں۔ اس نے کہا میں نے غلطی سے دے دی، بس جلدی سے وہ دوسرا مینول لے کر آیا۔ اب میں نے دیکھا کہ ہاں اس پر بھی اسی کارخانے کا نام، کہ جس کارخانے کا اس کا مشین پر نام ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ اس پہ کام آئے گی۔ تو یاد رکھیے کہ جتنی مشین پیچیدہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی وہ مینول ضخیم ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ مینول ضخیم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر مشین بہت پیچیدہ ہو تو کارخانے والے کتاب کو کافی نہیں سمجھتے۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، اگر مشین زیادہ پیچیدہ ہو تو کارخانے والے کتاب کو کافی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ ماہرین فن بھی معین کرتے ہیں، کچھ انجینئرز بھی ہوتے ہیں جو ساتھ میں جاتے ہیں اور جا کر اس مشین کو نصب کرتے ہیں اور جا کر استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کے حفاظت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ اگر مشین زیادہ پیچیدہ ہو تو کتاب کافی نہیں ہوتی، تو کتاب کافی نہیں ہوتی، بلکہ ماہرین فن بھی اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ جو اس کے استعمال کا طریقہ بتائیں، اس کے حفاظت کا طریقہ بتائیں، اس کے بنانے کے جو مقصد ہے اس کو بیان کریں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کائنات کی سب سے پیچیدہ مشین کون سی ہے؟ سب سے پیچیدہ مشین کا نام ہے خود انسان۔ خود انسان سب سے پیچیدہ مشین ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، بہت توجہ چاہوں گا کہ محاورہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ کوئی بھی پیچیدہ ترین مشین ہو، ہندوستان کا انجینئر اس کو ٹھیک نہیں کر سکا، جاپان سے بلا لیا گیا، اس نے ٹھیک کر دیا، جرمنی سے آگے انجینئر اس نے ٹھیک کر دیا۔ تو کتنی پیچیدہ مشین کیوں نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی انجینئر آ کر ٹھیک کر دیتا ہے۔ لیکن انسان اس پیچیدہ مشین کا نام ہے کہ کبھی بھی اگر ایک اسکرو بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے، ارے توجہ فرمائے، اگر کبھی بھی ایک اسکرو بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے تو لاکھ کوشش کیجئے آخر تک اسکرو ڈھیلا ہی رہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کارخانے کی مشین ہوتی ہے مینول بھی اسی کارخانے کا ہوتا ہے، ماہرین فن بھی اسی کارخانے کے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کہیں سے آپ نے مشین منگوائی ہے اگر اور کسی اور کارخانے کا انجینئر ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، وہ چھوئے گا بھی نہیں، کہے گا بھائی جس کارخانے کے ہیں وہیں سے آپ منگوا لیجئے، وہیں سے ماہر فن آئے گا وہ ٹھیک کرے گا، ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کی مشین ہوتی ہے وہیں کا مینول بھی ہوتا ہے، وہیں کا ماہر فن بھی ہوتا ہے۔ ارے ہم کارخانے قدرت کے بنے ہوئے، ہم اللہ کے کارخانے کے بنے ہوئے، لہذا کتاب بھی وہیں سے ہوگی، ماہرین فن بھی وہیں سے ہوں گے۔ کتاب کا نام ہے قرآن مجید، ماہرین فن کا نام ہے محمد و آل محمد۔
میں نے کہا سادی سی مثال چھوٹے بچے بھی سمجھے تو جملے عرض کر دوں. اب وہ مشین لے کر آ گیا میں, لگا دی گئی وہ مشین. 1 ہفتے تک تو وہ ٹھیک چلتی رہی. 1 ہفتے کے بعد اس میں کچھ کھڑ پھڑ ہونے لگی, ہلکی سی کچھ آواز آنے لگی. تو اسی مینول پہ ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا کہ دیکھیے اگر کچھ گڑبڑی ہو تو اس نمبر کے اوپر آپ فون کر دیجیے گا, ہمارے یہاں سے کوئی انجینئر آ کے اس کو ٹھیک کر دے گا. اب جب میں نے دیکھا کہ اس میں سے کچھ تھوڑی سی آواز آ رہی, کچھ کہیں پر اٹک رہی ہے مشین, تو فوراً ہی میں نے فون نمبر پر فون ملایا. ارے بھائی جو ہم مشین آپ کے یہاں سے لے کر آئے تھے اس پہ کچھ ہلکی سی خرابی ہو گئی ہے, لہٰذا کوئی ماہر فن انجینئر بھیج دیجیے قبل اس کے کہ زیادہ خراب ہو جائے, قبل اس کی کہ زیادہ خراب ہو جائے. آپ کسی ماہر فن انجینئر کو بھیج دیجیے تاکہ اس کو ٹھیک کر دے, اس میں جو خرابی ہو درست کر دے. وہاں سے جواب آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, کل 4 بجے سے پہر کو ہمارا انجینئر پہنچ جائے گا, آپ اس کو ریسیو کر کے پہنچا دیے جہاں مشین لگی ہوئی ہے. 4 بجے وہ انجینئر صاحب تشریف لائے, میں ان کو وہاں پر لے گیا کہ جہاں مشین لگی ہوئی تھی انہیں ٹھیک کرنا شروع کی. کارخانے کی طرف سے بھیجے ہوئے, کمپنی کی طرف سے بھیجے ہوئے, انہیں جو ٹھیک کرنا شروع کی تو بجائے ٹھیک کرنے کی اور خراب کر دی, اور خراب کر دی. پہلے تو کچھ اٹک اٹک کے چلتی تھی, اب جو نہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو بالکل جام ہو گئی وہ, اب چلنا ہی اس نے بند کر دیا بالکل. تو جانتے ہیں کیا ری ایکشن ہوگا, کوئی ہو, میں ہوں یا کوئی بھی ہو, ری ایکشن کیا ہوگا, رد عمل کیا ہوگا. فوراً میں اسی نمبر پہ فون کروں گا, اسی نمبر پہ فون کروں گا, اور میرا پہلا جملہ یہی ہوگا, ارے کسے بھیج دیا, کس نالائق کو بھیج دیا, کس نالائق کو بھیج دیا. بجائے ٹھیک کرنے کے اس نے تو مشین اور خراب کر دی. اس کا مطلب یہ ہے اگر کہیں سے کوئی نالائق آئے, توجہ رہے, تو یہ صرف اس کی غلطی نہیں ہوگی بلکہ بھیجنے والے کی غلطی ہو جائے گی کہ ایسے کو کیوں بھیج دیا. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, نہ کوئی خطا ہوتی ہے, نہ کوئی گناہ ہوتا ہے, نہ شیطان بہکاتا ہے, نہ کوئی عصیان ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے اگر وہ گناہ کریں گے تو بندہ فوراً کہے گا پالے والے کن کو بھیج دیا. یہ تو ہماری طرح سے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد, یہ تو ہماری طرح سے گناہ کر رہے ہیں, یہ تو ہماری طرح سے نجاست میں مبتلا ہیں, ان کو تو ہماری طرح سے شیطان بہکا رہا ہے. تو یہ تو خود اصلاح کے لائق ہیں, یہ ہماری اصلاح کیا کریں گے. لہذا قدرت نے انتظام رکھا کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے نہ کبھی کوئی گناہ کرتا ہے, نہ کبھی کوئی خطا کرتا ہے, ورنہ فوراً بندہ کہے گا پالنے والے کن کو بھیج دیا. ایک صلوات بھیج دے بر محمد والے. اور سنجیدہ مجمع, میں نے تو ہلکی پھلکی مثالیں پیش کی تاکہ بچے بھی سمجھیں. اب قرآن سے 2 مثالیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور بہت توجہ کا طالب ہوں. آپ دیکھیں, بہت توجہ چاہوں گا, جہاں جہاں آواز آ رہی ہے بھرپور توجہ چاہوں گا. نمرود اپنے زمانے کا سپر پاور, اپنے زمانے کا سپر پاور ہے. حکم دیا کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے. جناب ابراہیم جو تھے ان کو آگ میں ڈالا, اور اس کے بعد جناب ابراہیم آگ میں محفوظ رہے, بالکل محفوظ رہے. اس کے بعد مسکراتے ہوئے ابراہیم نکلے. اب سامنے نمرود ہے, نمرودی لشکر ہے, جناب ابراہیم ہیں اور جناب ابراہیم کے ماننے والے ہیں. اب قدرت چاہتی ہے کہ اس سپر پاور کو فنا کر دے, اس سپر پاور کو ختم کر دے. تو آپ یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے مچھروں کو بھیجا گیا, چھوٹے چھوٹے مچھروں. آج بھی ہم جب کہتے ہیں کسی کے بارے میں کہتے ہیں مچھر کی طرح تمہیں بھی پیس دیں گے, مچھر کی طرح بھی تمہیں کچل دیں گے, تو مچھر کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے. مگر اللہ نے سپر پاور کے مقابلے میں کوئی اس سے بڑی طاقت نہیں بھیجی. سپر پاور کے مقابلے میں کوئی سپر پاور نمرود سے بڑی طاقت نہیں بھیجی, بلکہ مچھروں کا لشکر وہ آئے اور ناک میں گھس گئے نمرود کے بھی, اور نمرود کے لشکر کے بھی. دماغ کے اندر پہنچ کر دماغ کو انہوں نے جو کھانا شروع کیا تو سب سر اپنا پیٹ رہے تھے. یہاں تک کہ نمرود نے پہلے تو اپنی جوتیوں سے اپنا سر پیٹا, میاں کا جوتا میاں کا سر.
اور جب اس سے بھی اس کو سکون نہیں ملا تو اپنے غلاموں سے کہا کہ تم میرے سر پر جوتے مارو. غلاموں کے جوتے کھاتے کھاتے دنیا سے رخصت ہوا. ایک صلوات بھیج دے مولانا پر محمد. اب سنیے آپ, پوری توجہ چاہوں گا. اللہ نے بھیجا تھا مچھروں کو. مچھر عقل نہیں ہوتی, فہم نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, غلطی کر سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے. اگر کہیں غلطی سے جناب ابراہیم کے کسی ماننے والے کے ناک میں گھس جاتا, ان کو اذیت پہنچا دیتا, یہ بھی ہو سکتا تھا. پاسبلٹی تھی اس کی, نہیں تھی, کیونکہ مچھر میں عقل نہیں ہے, فہم نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. مگر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جانور تھا, مگر غلطی نہیں کی اس نے, مگر غلطی نہیں کی. دوسری مثال قرآن مجید کی, ابرہہ کا لشکر, آگے آگے ہاتھی جھومتے ہوئے تاکہ کعبے کو مسمار کر دیں, کعبے کو ختم کر دیں, کعبے کو گرا دیں. خشکی کا سب سے بڑا جانور ہاتھی جھومتا ہوا چلا آ رہا ہے. اب اللہ کو کیا چاہیے تھا, ہاتھی سے بڑا کوئی جانور پیدا کر دیتا. ارے بہت توجہ, ہاتھی سے بڑا کوئی جانور پیدا کر دیتا. آج بھی بچے جانتے ہیں ڈائناسور جو تھے وہ ہاتھیوں سے 100 گنا زیادہ بڑے. کئی کروڑ سال پہلے وہ یہاں موجود تھے, زمین پر فنا ہو گئے, مٹ گئے. کہ اللہ میں قدرت نہیں تھی کہ دوبارہ انہی ڈائناسور کو پیدا کر دیتا. وہ آتے جھومتے ہوئے اور اپنے پیروں کے نیچے ہاتھیوں کو اور پورے ابرہہ کے لشکر کو کچل دیتے. تو اللہ نے ہاتھیوں سے بڑا جانور پیدا نہیں کیا. بہت توجہ ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ننھی ننھی ابابیلیں تھیں, ان کے پیروں میں اتنی قوت دے دیتا اللہ, اتنے پنجوں میں اتنی قوت دے دیتا کہ وہ ابابیلیں بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لیتی. ان چٹانوں کو اٹھا کر ابرہہ کے لشکر پر پھینک دیتی, پورا لشکر چبایا بھوسا بن جاتا. لیکن نہ ہاتھیوں سے بڑا لشکر بھیجا, نہ ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور پیدا کیا, اور نہ ابابیلوں کے پنجوں میں اتنی طاقت دی کہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا سکیں, بلکہ جتنی ان کی فطری قوت تھی, بہت سنجیدہ پہلو ہے, جتنی ان کی فطری طاقت تھی وہ اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں انہی نے, لیکن اللہ نے ان کنکریوں میں اتنی طاقت پیدا کر دی, ان کنکریوں میں اتنی قوت پیدا کر دی کہ جب ہاتھی کی پیٹھ پر گرتی تھیں تو پیٹھ کو چھیدتی ہوئی زمین میں نصب ہو جاتی تھیں, اور پورا لشکر چبایا ہوا بھوسا بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کسی سپر پاور کو اللہ کسی دوسری سپر پاور کے ذریعے نہیں ہراتا ہے, بلکہ چھوٹی طاقتوں سے ذلیل کرواتا ہے, چھوٹی طاقتوں سے ذلیل کرواتا ہے. اب دنیا میں آج مسلمان بھی کہتے ہیں کہ کہاں امریکہ کہاں ایران. آج کچھ بے وقوف مسلمان بھی کہتے ہیں, آج بھی میڈیا پکار کر کہہ رہا کہاں امریکہ کہاں ایران, کہاں وہ سپر پاور, کہاں یہ چھوٹا سا ملک. میں کہوں گا کہ کم از کم کسی مسلمان کو تو یہ بات نہیں کہنا چاہیے, قرآن کے پڑھنے والے کو تو یہ بات نہیں کہنا چاہیے. تب تم یہ کہو گے کہ کہاں امریکہ اور کہاں ایران, میں فوراً کہوں گا کہاں ہاتھی اور کہاں ابابیلیں, کہاں ہاتھی اور کہاں ابابیلیں. جب ننھی سی ابابیلیں پورے ہاتھیوں کو کچل کر رکھ سکتی ہیں تو ایران بھی انشاءاللہ امریکہ کو بھی شکست دے سکتا ہے, اسرائیل کو بھی شکست دے سکتا ہے. اور ان واقعات نے دنیا کے سامنے رکھا, یہ مثال رکھی کہ دیکھو کبھی بھی باطلی قوت سے گھبرانا نہیں,
کبھی بھی اپنی کمزوری سے خیر پریشان نہ ہونا، بلکہ جتنی قدرت نے تمہیں طاقت دی ہے اس طاقت کے اوپر دشمن سے ٹکرا جا، فتح دینا اللہ کا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ محمد۔ بس توجہ رہے جو موضوع میں نے اختیار کیا، یہاں بھی ابابیل جانور ہیں، ابابیلیں بھی جانور ہیں، جانور بھی خطا کر سکتا ہے، جانور بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اتنی پاور تھی ان کنکریوں میں کہ ہاتھی کی پیٹھ پر پڑتی تھی تو توڑ کے وہ نیچے زمین میں نصب ہو جاتی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے پورا لشکر ہاتھیوں سمیت چبایا ہوا بھوسا بن گیا، اتنی پاور تھی ان کنکریوں میں۔ تو اگر غلطی سے ایک کنکری کعبے پہ پڑ جاتی، بہت توجہ، غلط بھائی جانور ہے، جانور غلطی کر سکتا ہے، لیکن ایک کنکری بھی غلطی سے کعبے پڑ جاتی تو آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ معلوم کعبے کی عمارت ہی معاذ اللہ تباہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی، جس کی حفاظت کے لیے آئے تھے وہی کعبہ تباہ ہو جاتا۔ جانور تھے مگر غلطی نہیں کی، جانور تھے مگر غلطی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی بے عقل جانور کو بھی بھیج دیتا ہے تو وہ بھی غلطی نہیں کرتا، تو کوئی نبی کیسے غلطی کرے گا، کوئی رسول کیسے کرے گا، کوئی امام کیسے غلطی کرے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اسی کو عصمت کہتے ہیں، اسی کو معصوم ہونا کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے جو اللہ کی طرف سے آئے وہ معصوم ہو، صاحب عصمت ہو۔ صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ۔ کہا گیا صاحب کوئی مشکل بات نہیں ہے، عصمت کے معنی ہے جو گناہ نہ کرتا، لہذا ہم دیکھ لیں اگر کوئی گناہ نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو منتخب کر لیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ خالی گناہ کرنا ہی معصوم ہونا نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں گناہ کا ارادہ بھی نہ کبھی آئے، جس نے گناہ کی کبھی نیت بھی نہیں کی ہو، جس نے گناہ کا کبھی قصد بھی نہ کیا ہو، وہ ہے معصوم۔ اور ظاہر کہ یہاں سے ہماری طاقت سے باہر بات ہو جاتی ہے، ہم عمل تو دیکھ سکتے ہیں، دل کی نیت نہیں دیکھ سکتے۔ اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی گناہ کی نیت بھی نہ کی ہو۔ صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ محمد۔ جلدی سے دو مثالیں پیش کر دوں، اور زیادہ میں نے کہا وقت نہیں لینا ہے کیونکہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں شعراء حضرات بھی ہیں، ان کو بھی پورا وقت ملنا چاہیے، اور مجھ پہ بھی ظاہر ہے کہ لمبا سفر بھی ہے، صبح پھر سفر، تو میں بھی ظاہر ہے کہ مجھے بھی تھکن ہے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم وہ نہیں ہے جو گناہ نہ کرے، خالی گناہ نہ کرے، بلکہ کبھی گناہ کی نیت بھی نہ کرے، گناہ کی نیت بھی نہ آئے، دل میں گناہ کا ارادہ بھی نہ آئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ہم نہیں مان سکتے، یہ ہمارے عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ گناہ کی نیت نہ آئے۔ گناہ یہ ہم مان سکتے ہیں، گناہ کی نیت کی اور گناہ نہیں کیا، یہ پاسبل نہیں ہے، گناہ کی نیت بھی نہ آئے۔ میں دو مثالیں پیش کروں گا بچوں اور جوانوں کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے، اگر بات مشکل ہے۔ یہاں تو لکھنؤ میں بھی ابھی اتنی بڑی اونچی عمارتیں نہیں بنی ہیں، یہاں بھی نہیں ہے، لیکن بمبئی میں اگر آپ جائیے تو 80 منزلہ عمارتیں بن گئی ہیں، اب تو 80 منزلہ عمارتیں بنی۔ فرض کیجیے کوئی اتفاق سے کوئی جو ہے 80 منزلہ عمارت کی چھت کے اوپر پہنچ گیا، وہاں 80 منزلہ عمارت کی چھت پر پہنچا ہوا اور کسی کام سے گیا۔ مجھے اتنا بتائیے 80 منزلہ عمارت کی چھت پر کھڑا ہوا شخص اگر اس کا دماغ صحیح ہے، اگر اس کی دماغی حالت درست ہے، تو کیا وہ ارادہ کرے گا میں کود جاؤں؟ کیا وہ ارادہ کرے گا میں 80 منزلہ عمارت کی چھت سے کود جاؤں؟ کیا وہ نیت کرے گا؟ نیت بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے مثال دے رہا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ بچوں تک بات پہنچے۔ نیت بھی نہیں کرے گا، 80 منزلہ عمارت کی چھت پر کھڑا ہوا شخص کبھی نیت بھی نہیں کرے گا کودوں میں، ارادہ بھی نہیں کرے گا، قصد بھی نہیں کرے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ 80 منزلہ عمارت سے کودنے کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ اسے علم ہے کہ 80 منزلہ عمارت سے کود جانے کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا مطلب کیونکہ انجام معلوم ہے لہذا قصد بھی نہیں ہوتا، نیت بھی نہیں آتی۔ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر گناہ کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔
تو جب انجام سے واقف ہے تو نیت بھی نہیں آتی، ارادہ بھی نہیں آتا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے۔ اب میں دوسری مثال دینا چاہتا ہوں، بہت سخت مثال ہے، وہ ذرا سخت مثال ہے، اور میں اپنے لیے دے رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ گناہ کی نیت کیوں نہیں آتی؟ معصوم کے دل میں گناہ کی نیت کیوں نہیں آتی ہے؟ ارادہ بھی نہیں آتا ہے، قصد بھی نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے گناہ غلاظت کا نام ہے، گناہ غلاظت کا نام ہے۔ کسی کے سامنے غلاظت رکھی ہو تو کیا وہ کھانے کا قصد کرے گا؟ کیا کھانے کا ارادہ کرے گا؟ جب دیکھ رہا ہے کہ غلاظت ہے تو نہ نیت ہوگی، نہ قصد ہوگا، نہ ارادہ ہوگا۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا ہی میں گناہ کی غلاظت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لہذا گناہ کرنے کی نیت بھی نہیں آتی، قصد بھی۔ ہمیں غلاظت گناہ کی مرنے کے بعد نظر آئے گی۔ نہیں، بہت توجہ چاہوں گا، کاش میری بات پہنچ جائے۔ ہمیں گناہ کی غلاظت مرنے کے بعد معلوم ہوگی۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو ظاہری زندگی ہی میں گناہ کی غلاظت دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے پیش کر میں نے بات ضرور سخت ہے کہ جب میدان حشر میں گناہگار ہم جیسا جب پہنچے گا وہاں، تو نہ وہاں کوئی ہوٹل ہوگا، نہ کوئی موٹل ہوگا، نہ کوئی ریسٹوراں ہوگا، نہ کوئی ڈھابا ہوگا۔ وہاں جب گناہگار پہنچے گا، اللہ میاں یہاں تو کھانے کا کوئی انتظام ہی نہیں، ارے کوئی ہوٹل ہی کھلوا دیا ہوتا ہے، یہاں پر کوئی ڈھابا ہی کھل جاتا ہے، یہاں پر کچھ تو کھاتے پیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، کھانے کا انتظام تمہارے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے سامنے غلاظت پیش کی جائے گی، لو نوش فرماؤ، کھاؤ۔ وہ کہے گا گناہگار، ارے یہ تو غلاظت ہے، اس کو کیسے کھاؤں؟ تو جواب ملے گا، زندگی بھر تو یہی کھاتے رہے تھے، زندگی بھر تو یہی کھاتے رہ گئے۔ وہ کہے گا، ارے وہ تو کوفتے تھے، وہ تو پلاؤ تھا، وہ تو زردہ تھا، وہ تو سیخ کے کباب تھے کہ جو ہم حرام کے مال سے لا رہے تھے۔ جواب ملے گا، وہ ظاہر تھا جو تم دیکھ رہے تھے، یہاں تمہیں باطن نظر آ رہا ہے جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات رضا صبر محمد والے۔ آپ یاد رکھیں کہ نیک اعمال کا بھی ظاہر و باطن ہوتا ہے، اور گناہوں کا بھی ظاہر و باطن ہوتا ہے۔ ظاہر میں بہترین قورمہ ہے، لیکن باطن میں غلاظت ہے۔ وہ اسی طرح ظاہر میں نماز ہے، ظاہر میں روزہ ہے، ظاہر میں نیکیاں ہیں، لیکن مرنے میں جب انسان مرے گا تو اس کی قبر نورانی ہو جائے گی۔ کہیں نور کہاں سے آیا؟ کہیں تمہاری نمازیں ہیں، یہ تمہارے روزے ہیں، یہ تمہارا حج ہے۔ اور سب سے زیادہ جب نور آئے گا، پوچھے گا یہ کیسا نور؟ کیا یہ محبت اہل بیت کا نور ہے؟ ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ بس اپنے موضوع کو مکمل کروں میں، جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ بہت سے مسلمان عصمت کے قائل نہیں ہیں، بہت سے مسلمان گروہ جو ہیں معصوم ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی ضروری نہیں معصوم ہونا، رسول ہمارے ہی جیسے تھے، ہم جیسے گناہ کرتے تھے، معذرت کر اسی طرح رسول بھی گناہ کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کچھ رعایت کی ہے، کہا کہ بھائی گناہ، چھوٹے موٹے گناہ تو رسول کر لیتا ہے، بڑے گناہ نہیں کرتا، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے گناہ تو کرتا ہے، بڑے گناہ نہیں کرتا۔ وہ گناہ نے کبیرہ نہیں کرتا، صغیرہ کر لیتا ہے۔ وہ اس کی نسبت پہ کوئی فرق نہیں آتا، اس کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک نظریہ اور بھی ہے، یہ وہابیوں کا نظریہ ہے جو میں آپ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ سعودی عرب کا نظریہ جو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ پہلے جو کچھ کرتا ہو کرے، لیکن جب کوئی عہدہ مل جائے پھر نہ کرے۔ رسول بن گیا نہ کرے، نبی بن گیا نہ کرے، خلیفہ بن گیا نہ کرے، رسول اللہ کی جانشینی دے دی گئی اب نہ کرے۔ پہلے جو کرتا ہو کرے۔
کیونکہ اپنوں کو بچانا تھا، کیونکہ اپنوں کو بچانا تھا، لہذا اپنا نظریہ یہ کام کیا، پہلے جو کرتا ہو کرے، شراب پیتا ہو پیے، لیکن جب بن جائے خلیفہ تب نہ پیے۔ چوری پہلے کرتا ہوگا، چوری خلیفہ بننے کے بعد نہ کرے۔ جوا کھیلتا تھا پہلے کھیلتا رہے، لیکن اب جب خلیفہ بن گیا تب نہ جوا کھیلے وہ۔ یہ نظریہ وہابیوں کا، آج سعودی عرب کا نظریہ یہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں، ان کی کتابوں میں ہی درج ہے۔ تو یہ ہے کیا، اسی لیے وہ جو یہ زمانے فہد بنے تھے خادم حرمین شریف، آج سے 20-25 سال پہلے، تو ٹائم میگزین، امریکہ جو میگزین ہے، اس نے ان کی سوانح عمری لکھی تھی کہ اٹلی کے جوا خانوں میں ان کی پوری زندگی گزری تھی، اٹلی کے شراب خانے میں ان کی پوری زندگی گزری تھی، پھر بن گئے خادم حرمین شریف ہے۔ ٹائم میگزین امریکہ کا، ایران سے کوئی میگزین نہیں تھا، ایران کا میگزین نہیں تھا جو کہ شیعوں نے دشمنی میں لکھ دیا تھا۔ امریکہ جو ان کا باپ ہے اس نے لکھ رہا ہے، جو ان کا ہمدرد ہے وہ لکھ رہا ہے، جو ان کا دوست ہے وہ لکھ رہا ہے۔ ٹائم میگزین کے ایک زمانے تمام محفوظ، آپ کی کبھی ڈھونڈو کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ فہد صاحب کو انہیں سوانح عمری لکھی کہ پوری زندگی ان کی جوا خانوں میں گزری، پوری زندگی شراب خانے میں گزری، اور ان کا ایک ورڈ اس میں، اسی میں ان کا ورلڈ ریکارڈ لکھا ہوا تھا کہ فہد صاحب کا، شاہ فہد خادم حرمین شریفین، ان کا ایک ورلڈ ریکارڈ اس پہ ٹائم میگزین میں لکھا تھا۔ ورلڈ ریکارڈ یہ لکھا تھا، ورلڈ ریکارڈ ان کا یہ تھا کہ ایک نشست میں بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی رقم کوئی جوئے میں کبھی نہیں ہارا جیسے وہ ہارے تھے۔ ارے منحوس نے ریکارڈ یہ بنایا تو ہارنے میں بنایا، کم از کم جوئے میں جیتنے ہی میں بنا لیتا، جوئے میں ہارنے میں ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ۔ خادم حرمین شریف ہے، ورلڈ ریکارڈ، جوئے میں ہارنے میں ورلڈ ریکارڈ، ٹائم میگزین امریکہ کا ورلڈ ریکارڈ۔ اس وقت میں علی گڑھ میں تھا، میں نے اپنے ہی ایک وہابی دوست کے سامنے پیش کیا، ارے بھائی یہ کیا ہے، یہ تو پوری زندگی ان کی اٹلی میں جوا خانے میں گزری ہے، اب یہ خادم حرمین کیسے بن گئے؟ پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے، ایک سلوات دیتے مقصد یزید تو بیکار گیا، مقصد یزید تو بیکار گیا، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، اور یزید تو یہ نظریہ، اب اس نظریے کو ذرا سا تجزیہ ہو جائے، 1 منٹ کے لیے، بس صرف 1 منٹ کی تجزیہ کروں گا، کیونکہ اس میں یہ شرط نہیں کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے خلیفہ بننے کے بعد نہ کریں، بس جو بھی کرتے تھے، بس جوا کھیلتے تھے، اب خلیفہ بن گئے تو اب جوا نہ کھیلیں، اب جوئے خانے میں گئے وہ، اور کسی جواری کا ہاتھ پکڑا، ارے بھائی جوا نہ کھیلو، وہ کہے گا ارے بھیا کل تم ہی تو تھے یہیں پر، یہی میز تھی، یہی کرسی تھی، یہی جوا خانہ تھا، ہم تو ساتھ کھیل لیتے ایک ہی میز پر، اب کیا ہو گیا کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں، اب میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، شراب خانے میں پہنچے، کسی شرابی کا ہاتھ پکڑا، ارے شراب نہ پیو، وہ کہے کہ بھائی آج تمہیں کیا ہو گیا، کل تو ہم دونوں ساتھ ساتھ جھومتے ہوئے نکلے تھے، آج تمہیں کیوں روک رہے ہو، کہ آج میں مسلمانوں کا خلیفہ بن چکا ہوں، لہذا میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، تم بھی یہ کام چھوڑ دو۔ معلومات چوری کیا کرتے تھے، کسی چور کو پکڑا اور انہیں کہ چوری نہ کیا کرو، وہ کہتا ہے ارے بھائی کل رات میں ہم ہی دونوں تو ساتھ ساتھ تھے، فنا گھر میں پھاندے تھے، ارے ہم ہی تم تو تھے جو فنا گھر میں پھاندے تھے، تجوری توڑی تھی، پیسے نکالے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا، آج تو مجھے روک رہے ہو کہ اب میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں، اب میں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ تو یاد رکھیے بچے، سن لیں، جماعت سن لیں، یاد رکھیے چور کا ہاتھ پکڑا، اب میں خلیفہ بن گیا ہوں، میں نے چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ دو۔
کسی جواری کا ہاتھ پکڑا، اب میں خلیفہ بن گیا تم بھی چھوڑ دو، کسی شرابی کا ہاتھ پکڑا، وہ کہے گا بھائی تم بھی تو تھے، کہا کہ اب میں خلیفہ بن گیا، تو ہر جواری، ہر شرابی، ہر چور کا یہی جواب ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جب تم خلیفہ بن گئے تم نے چھوڑ دیا، جب میں بن جاؤں گا تو میں بھی چھوڑ دوں گا۔ اسی لیے معصوم ہونا ضروری ہے، صاحب عصمت ہونا ضروری ہے کہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے کہ کبھی تم بھی یہی کام کرتے تھے اب کیسے روک رہے ہو، کبھی تم بھی یہی گناہ کرتے تھے اب تمہیں کیا حق پیدا ہو گیا۔ لہذا ہر گناہ سے پاک ہونا چاہیے، ہر خطا سے بری ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بلند آواز محمد۔ اب آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں صرف یہی نہیں بلکہ معصوم وہ ہوتا ہے جو پیدائشی طریقے پر پاک و صاف ہو، پیدائشی پاک و پاکیزہ ہو، پیدائشی۔ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے، کیونکہ نجس پیدا ہوتا ہے، بچہ نجس پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کو پاک کیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے، تو کیونکہ پیدا نجس ہوتا ہے۔ لیکن معصوم وہ ہوتا ہے جو پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے، جو پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے معصوم، وہ ہے صاحب عصمت۔ اب میں اس کے لیے اب دلیل پیش کروں گا، ایسی دلیل جو کٹ نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں بار بار ہم سنتے رہتے ہیں کیا ہے؟ مہر نبوت۔ بچپنے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں مہر نبوت، مہر نبوت، مہر نبوت۔ یہ مہر نبوت ہے کیا؟ یہ کیا ہے مہر نبوت؟ بچپنے سے سن رہے ہیں کہ شانوں پر مہر تھی، رسول اللہ کی شانوں پر مہر تھی، مہر نبوت تھی، مہر نبوت تھی۔ یہ مہر ہے کیا؟ آپ یاد رکھیں کہ مہر کبھی سادی نہیں ہوتی۔ بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، مہر پر کوئی نہ کوئی نقش ہوتا ہے، مہر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، مہر سادی کبھی نہیں ہوتی۔ اب تو ظاہر کے زمانہ بدل گیا ہے، اب تو فوٹو کاپیاں ہیں اور یہ ہے فلاں فلاں ہے۔ جب ہمارا بچپنا تھا تو معلوم کہ ہائی اسکول کی اگر مارک شیٹ اٹیسٹ کرنا ہوتی تھی تو ہم نے کاغذ کے اوپر پوری مارک شیٹ کا نقشہ بنایا، نمبر لکھے اس کے اوپر سب، اور اس کے بعد پرنسپل صاحب پر پہنچے کسی کالج کے کہ اس کو اٹیسٹ کر دیجئے۔ انہیں نے اصل سے ملائی، وہ نقل ملائی، اس کے بعد انہوں نے دستخط کی اور مہر لگا دی۔ اب جو مہر لگائی تو روشنائی کا ایک دھبا بن گیا، روشنائی کا ایک دھبا بن گیا۔ تو اسٹوڈنٹ کہے گا ارے بھائی پرنسپل صاحب یہ مہر نہیں مانی جائے گی جب تک کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ تو ایک روشنائی کا دھبا بن گیا، اس کو کون مانے گا؟ لہٰذا دوبارہ جو اس میں روشنائی زیادہ آ گئی ہے دوبارہ پھر کچھ لگائیے، انہیں ہلکی روشنائی سے اس کے بعد جب لگائی تو اس پر لکھا آیا پرنسپل فلاں کالج، پرنسپل فلاں۔ ہم کہا یہ اب مانی جائے گی۔ ہمارے کیا جب استخارہ دیکھنے آتے خاص طور سے کہ جو لڑکے والے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں استخارے کے بعد کہتے ہیں مہر ضرور لگائیے گا، کیونکہ لڑکی والوں کا معاملہ مانیں گے نہیں وہ، لہٰذا مہر ضرور لگائیے گا۔ اور ہم نے صاحب مہر لگا دی تو وہ ایک روشنائی کا دھبا بن گیا۔ ان کا نہیں بھائی دوبارہ مہر لگائیے، جس میں لکھ کر تو آئے کچھ، اب دوبارہ مہر لگائی تو اس پر لکھا امام جمعہ لکھنؤ، اب چھپ کر آ گیا، ہاں اب یہ مہر چلے گی، اس پر آ گیا امام جمعہ لکھنؤ۔ تو مہر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، مہر کبھی سادی نہیں ہوتی ہے۔ بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں مہر نبوت، مہر نبوت، بتاؤ لکھا کیا تھا؟ بتاؤ مہر نبوت میں لکھا کیا تھا؟ مہر کبھی سادی نہیں ہوتی، لکھا کیا تھا؟ جب وہ علماء سے پوچھا انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت لکھی تھی تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، قرآن کی آیت کندہ تھی کھال کے اوپر۔ ارے توجہ چاہوں گا، رسول اللہ کی پیدائشی طور پر قرآن کی آیت کھال پر کندہ تھی۔ ہر مسلمان کا فیصلہ ہے قرآن کے کسی ایک لفظ کو جسم سے بغیر وضو کے مس نہیں کیا جا سکتا۔
خالی پاک ہونا کافی نہیں ہے، باوضو ہونا شرط ہے، تبھی کہیں جا کر قرآن کے کسی ایک حرف کو بھی ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے جو بچوں کو پہنایا جاتا ہے اس کو تعویذ، اس کو موم جامے میں لپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ جسم سے ٹچ نہ ہو، جسم سے مس نہ ہو، لہذا جسم سے کوئی بھی آیت اس وقت تک مس نہیں ہو سکتی جب تک باوضو نہ ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے پیدائشی طور پر یہ آیت کرنا تھی تو رسول اس کو کہتے جو پیدائشی پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے دوسرے نبی پہ مور نبوت، نبی پہ مور نبوت، اس کے اوپر میں، دوسرے نبی پہ مور نبوت، اس کے اوپر میں چھو سکتا تھا عرش کے تارے، پھر بھی کیوں چھوٹا، ارے اس کو جب بنوا لیتا ہوں اپنے دلتوں میں نعرہ پوری توجہ رہے، پوری توجہ رہے۔ مہر نبوت اس کا مطلب پیدائشی پاک و پاکیزہ۔ اب سنیے ابھی نے یاد دلا دیا ہے لہذا میں پڑھنا چاہتا ہوں، پوری توجہ رہے، پوری توجہ رہے۔ کاندھے کے اوپر مہر نبوت قرآن کی آیت نقش ہے، قرآن کی آیت نقش ہے۔ اب مکہ فتح ہوا، کعبے میں رسول پہنچے، بت شکنی شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے بتوں کو رسول نے خود توڑا۔ اب لمبے بتوں کی نوبت آئی، اے علی میرے کاندھے پر آ جاؤ، اے علی میرے کاندھے پر آ جاؤ۔ اے رسول اللہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے کہ آپ کے کاندھے کے اوپر قرآن کی آیت نقش ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اے علی میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ، اے علی میرے کاندھے پر آ جاؤ؟ تو شاید رسول جواب دے کہ قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھی جا سکتی مگر قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا ہے۔ ہر امام کے کاندھے پر یہی آیت نقشی، پیدائشی طور پر نقشی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، پیدائشی طور پر نقش۔ اس کا مطلب ہر امام، ہمارا امام پیدائشی پاک و پاکیزہ، پیدائشی پاک و پاکیزہ۔ آخری امام کے شانوں پر بھی آیت نقش ہے مگر بدلی ہوئی ہے، آیت نقش ہے بدلی ہوئی ہے کہ آتا جال حق فَزَّهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صلوات برناوات بر محمد وآلہ محمد۔ بس بات میری مکمل ہوگی، اس سے زیادہ نیت کرنا ہے مگر بارگاہ الہی میں ایک سوال ضرور کروں گا، میں ایک سوال ضرور کروں گا۔ پالنے والے، عجیب بات ہے، جناب آدم کے لیے کہیں نہیں ملا کہ ان پر مہر لگی ہوئی ہو، جناب نوح کے لیے کہیں نہیں ملا کہ نوح پر مہر لگی ہوئی ہو، جناب ابراہیم کے لیے کہیں نہیں ہے کہ ابراہیم پر مہر لگی ہوئی تھی، جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کہیں نہیں ملا کہ ان پر بھی مہر لگی ہوئی۔ 1,23,999 پیغمبر اور رسول آئے، کہیں بتا دیجئے کسی پر مہر لگی ہوئی ہو، لیکن رسول آئے مہر لگی ہوئی، سارے امام آئے مہر لگی ہوئی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو شاید ندائے قدرت آئے کہ دیکھو جب نقلی مال بازار میں زیادہ آنے لگتا ہے، جب نقلی مال بازار میں زیادہ آنے لگتا ہے تو کمپنی والوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ دیکھیے نقلی مال بہت آ گیا ہے، اب جب آپ خریدیے گا تو دیکھیے مہر لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کارخانے کی مہر ہو تو اصلی ہے، اگر مہر نہیں تو نقلی ہے۔ ایک صلوات برناوات بر محمد وآلہ۔ چاہے کوئی مجھ کو بم مارے، چاہے کوئی مجھ کو مارے گولی، چاہے کوئی مجھ کو بم مارے، چاہے کوئی مجھ کو مارے گولی، اس کے علی کے نعروں سے، اس کے علی کے نعروں سے سب کے سب بھر دو میری جھولی، سب پہ سب بھر دو میری جھولی، نعرہ حیدری۔ اب بات مکمل ہو گئی، بس ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، تاریخی دلیل، پیدائشی پاک و پاکیزہ، پیدائشی
پیدائشی جس وقت امام حسین کی ولادت ہوئی، ولادت امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، بچے کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، رسول اللہ تشریف لائے۔ ام الفضل نام کی ایک خاتون جو تھی وہاں پر موجود تھی، رسول اللہ نے فرمایا کہ لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو۔ تاریخ میں شیعہ سنی سب میں موجود ہے۔ لاؤ میرے نواسے کو میری آغوش میں دو، ام الفضل سے کہا میرے نواسے کو میری آغوش میں دو۔ جناب ام الفضل کی زبان سے نکل گیا، اے اللہ کے رسول، ابھی بچے کو غسل نہیں دیا گیا ہے، ابھی بچے، تمام کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ ابھی بچے کو پاک نہیں کیا ہے، ابھی بچے کو غسل نہیں دیا گیا ہے۔ یہ سننا تھا، جبین رسالت پر شکن پڑی، اے ابو الفضل تم میرے بچے کو پاک کرو گی؟ جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے تم اسے پاک کرو گی؟ ایک سلوات بھیجو مولانا آواز قبر محمد والے، یہ اسے پاک و پاکیزہ کہ جس زمین میں دفن ہو گئے وہ خاک خا کے پاک کہنا نہیں، وہ خاک خا کے کیا کہتے کروانے کا، خاک کے پاک، جس زمین میں دفن ہو گئے وہ خاک خا کے پاک، بلکہ دفن ہونے سے پہلے ہی اتنی پاک تھی وہ۔ پھر روایت پیش کروں، بات مکمل ہو گئی، دفن ہونے سے پہلے ہی اتنی پاک تھی کہ رسول نے اس خاک کو اپنی آنکھوں سے لگایا تھا، ملائکہ نے اس خاک کو اپنے پروں پر ملا تھا۔ جب جبریل اور ملائکہ مبارکباد دینے آئے شہزادے کی ولادت کی، امام حسین کی ولادت کی، مبارکباد جبریل نے دی، ملائکہ نے مبارکباد دی، اور ساتھ ہی ساتھ جبریل نے تعزیت بھی ادا کی۔ اللہ کے رسول یہی آپ کا نواسا ہوگا جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، کربلا کے مصائب بیان کیے دادا، اس کے بعد کربلا کی خاک لا کر دی۔ یہ اس جہاں کی خاک ہے جہاں آپ کا نواسا دفن ہوگا، دفن ہوئے نہیں تھے، دفن ہوئے نہیں تھے، خاک صرف منسوب تھی کہ اس خاک میں آپ کے نواسے کو دفن کیا جائے گا۔ رسول نے اس خاک کو اپنی آنکھوں سے لگایا، ملائکہ نے اس خاک کو اپنے پروں پر ملا۔ اب روایت کہتی ہے کہ امام حسین رسول اللہ نے مصائب حسین بیان کرنا شروع کیے، کربلا کے وہ مصائب بیان کرنا کہ جو ہونے والے تھے۔ رسول بھی آنسو بہا رہے ہیں، ملائکہ بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ عزادارو، کیسی بلند مجلس تھی کہ جس کے ذاکر رسول تھے، جس کے سامعین ملائکہ تھے۔ عزادارو، حسین وہ مظلوم ہے جس پر شہادت سے پہلے گریا ہوا ہے، جس پر شہادت سے پہلے ماتم ہوا ہے۔ جناب آدم روئے، جناب نوح نے صفِ ماتم بچھائی، جناب ابراہیم روئے، جناب موسیٰ عیسیٰ نے آنسو بہائے، خود رسول اللہ نے آنسو بہائے، مولا علی نے ماتم کیا، شہزادی فاطمہ زہرا شہادت سے قبل صفِ ماتم بچھی، امام حسن روئے۔ مگر مجھے کہنے دیجئے کہ شہادت سے پہلے سب روئے، مگر شہادت کے بعد زینب کو نہیں رونے دیے۔ شہادت کے بعد زین العابدین کو نہیں رونے دیا گیا، شہادت کے بعد بیویوں کو نہیں رونے دیا گیا، شہادت کے بعد ننھی سی سکینہ جب آنکھ میں آنسو کا قطرہ آتا تھا تو کبھی نوکے نیزہ سے اذیت ہے، کبھی تازیانوں سے اذیت ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ زین العابدین نہیں رو سکے تو آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا، زینب نہیں رو سکی تو زمین آنسو بہہ رہی تھی، خون کے آنسو رو رہی تھی، سکینہ ماتم نہ کر سکی تو آندھیوں نے چل کر ماتم کیا تھا۔ یہ مظلوم ہیں جنہیں کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا۔ بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں، آپ کیونکہ روایت تھوڑی سی سخت ہے لیکن پہنچنا چاہیے کہ ہمارے آقا پر کیسے کیسے ظلم ہوئے تھے، کیسے کیسے ستم ہوئے تھے۔ بس 2 منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وقت شہادت امام حسین سارے جنات آ گئے تھے، سارے ملائکہ آ گئے تھے، سارے انبیاء آ گئے تھے، سارے رسول آ گئے تھے،
خود امام حسن تشریف لے آئے تھے، بابا علی آ گئے تھے، خود نانا رسول اللہ تشریف لے آئے تھے، یہاں تک کہ آواز آئی سب کے سب اپنی آنکھیں جھکا لو، اب فاطمہ زہرا کی سواری، اب فاطمہ زہرا کی سواری کربلا میں پہنچ رہی ہے۔ صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں، آخری 2-3 جملے صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں کہ شبر نے 12 وار کیے تھے، شبر نے 12 وار کیے تھے، اور ہر وار پر کوئی نہ کوئی جماعت کربلا سے اٹھ جاتی تھی۔ پہلا وار ہوا، جناتوں نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ پائے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں۔ جنات چلے گئے۔ دوسرا وار ہونا تھا، ملائکہ نے اجازت مانگ لی، اے آقا اس سے آگے کا منظر دیکھنے کی ہم میں تاب نہیں ہے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم کربلا سے جا رہے ہیں۔ ملائکہ چلے گئے۔ پھر وار ہونا تھا، انبیاء نے اجازت مانگی، پھر وار ہونا تھا، رسولوں نے اجازت مانگ لی۔ روایت کہتی ہے 9واں وار ہونا تھا، بھائی حسن نے کہہ دیا، اے بھائی حسین، بھائی اس سے آگے میری صبر کی منزل نہیں ہے، اس سے آگے میں نہیں دیکھ پاؤں گا، مجھے اجازت دو، میں کربلا سے جا رہا ہوں۔ بھائی حسن چلے گئے۔ 10واں وار ہونا تھا، خود بابا علی نے کہہ دیا، میرے لغت دل حسین، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دو، میں کربلا سے جانا چاہتا ہوں۔ بابا علی چلے گئے۔ سنیے آخری جملے سنیے، 11واں وار ہونا تھا، خود رسول نے فرما دیا، میرے نور نظر، بس میرے صبر کی حد نہیں ہے، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا، میں کربلا سے جا رہا ہوں۔ اب آخری وار ہونا ہے، اب 12واں وار ہونا ہے، اب سر و تن میں جدائی ہونا ہے۔ حسین نے فریاد کی، کیا سب مجھے چھوڑ گئے؟ کیا میں کربلا میں اکیلا رہ گیا؟ پہلو سے آواز، نہیں میرے لال نہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا، اگر سر کٹے گا تو ماں کی آغوش میں کٹے گا۔ شبر کا خود خنجر، حسین کا سوکھا گلا، ماں فاطمہ زہرا کا دانو، ماں فریاد کرتی رہی، شبر کا خنجر چلتا۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔